اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تقوی الہی کی تاکید کرتا ہوں کہ آپ سب اور ہم سب اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں، وہ زندگی کی بنیاد تقوی کے اوپر قائم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت و سعادت کے لیے و نجات کے لیے نظام ہدایت کا تقوی کی بنیاد پر استوار کیا ہے، تدوین کیا ہے۔ تقوی انسانی زندگی کا الہی انداز و الہی طرز ہے۔ جو زندگیاں ہم بسر کر رہے ہیں وہ آبائی طرز پر ہو رہی ہیں، الہی طرز نہیں ہے، اور نتیجہ بھی زندگیوں کا الہی نہیں ہے، آبائی نتیجہ ہے، اور آبائی نتیجے انسان کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے، تباہی ہے و ہلاکت ہے۔ مخصوصاً قرآن کریم نے آبائی طریقوں کو غیر عاقلانہ اور احمقانہ طریقہ قرار دیا ہے۔ اولو کانوا آباؤہم لا یعقلون، اگر ان کے آبا و تمہارے آبا بے وقوف تھے، نادان، اور انہوں نے ایک طرز پہ زندگی بسر کی اور وہ طرز زندگی تمہارے لیے وراثت میں چھوڑی اور تم نے ان سے زندگی کا انداز وراثت میں پایا ہے، ان کے احمقانہ وغیر عاقلانہ راہوں پر چل رہے ہو، تو نتیجہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے۔ آبائی طرز زندگی، علاقائی طرز زندگی، رسوماتی طرز زندگی اور خواہشات کی بنیاد پر قائم طرز زندگی غیر محفوظ ہے۔ انسان کسی پہلو سے محفوظ نہیں ہوتا، چونکہ یہ طرز زندگی جو آبائی ہو یا علاقائی ہو یا رسوم و رواج پر قائم ہو، ہوا و ہوس و خواہش و خواہشات کی بنیاد پر ہو، انسان نہ انفرادی طور پر محفوظ ہے اور نہ اجتماعی طور پر محفوظ ہے، نہ جان انسان محفوظ ہے، نہ روح انسان محفوظ ہے، نہ اس میں قلب و دل انسان محفوظ ہے، نہ ہی ناموس انسان محفوظ ہے، نہ ہی مال و عزت انسان کی محفوظ ہے، چونکہ یہ زندگی طرز زندگی آبائی یا خواہشات کی بنیاد پر انسان کو درندہ بنا دیتا ہے، وحشی۔ انسان کے ہاتھوں انسان غیر محفوظ ہو جاتا ہے، انسان کے ہاتھوں انسان کی زندگی میں تحفظ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے تقوی کی بنیاد پر نظام و طرز کو تشکیل دیا ہے۔ تقوی تحفظ آمیز زندگی، محفوظ زندگی۔ تقوی و وقایہ تحفظ کو کہتے ہیں،
یا وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے انسان اپنا تحفظ کر سکے، محفوظ رکھ سکے اپنے آپ کو۔ بہت سارے امور ہیں جو انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، خطرات ہیں، خطرات میں گھرا ہوا ہے، محاصرے میں ہے خطرات کے، اور ان خطرات سے نکلنے کے لیے، بچنے کے لیے انسان کو تحفظ کے نظام کی ضرورت ہے، محفوظ نظام کی ضرورت ہے۔ جو طرز ہم نے اپنائی ہے وہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اس نے ہمیں مزید خطرات میں ڈال دیا ہے، مزید غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ اگر انسان تقوی کے سائے میں آ جائے، الہی طرز زندگی اپنا لے، اور تقوی کو اس عام سادہ معنی میں نہ لے جو ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ تقوی مسجد میں آ کر قبلہ رخ بیٹھنے کا نام تقوی نہیں ہے، جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بر و نیکی و تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کو منہ کر کے بیٹھ جاؤ، مغرب کو منہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ چند رسومات و عادات کا نام تقوی نہیں ہے، تقوی طرز زندگی ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں کے لیے تقوی سایہ کے طور پر ان کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اگر انسان تقوی کو اپنی پہچان بنا لے، تقوی کو اپنی شناخت بنا لے، اپنی شخصیت کا حصہ بنا لے، اور اپنی اجتماعیت اور سوسائٹی کا حصہ بنا لے، معاشرت کا حصہ بنا لے، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اور متقین یعنی با تقوی معاشرہ، با تقوی انسانوں کا معاشرہ، با تقوی انسان متقی جس نے تقوی کو اپنی پہچان بنا لیا ہے۔ متقین کے لیے قرآن کریم نے بہت عظیم مقام ذکر کیا ہے، بلکہ یہ آیات جو پہلے بیان ہوئی ہیں اور مزید جو آیات قرآن کریم کے اندر متقین کے لیے ذکر کی گئی ہیں، ان آیات کی روشنی میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فقط تقوی کو راہ نجات ذکر کیا ہے، اور فقط متقین کے لیے مقامات عالیہ ذکر کیے ہیں۔ جیسے جنت فقط متقین کے لیے ہے، دوسرے آرزو و تمنا چھوڑ دیں جنت کی جو متقی نہیں ہے۔ قرب خدا فقط متقین کو نصیب ہوگا، ہدایت متقین کے لیے، قرآن متقین کے لیے ہے، رسول اللہ متقین کی شفاعت کریں گے، ائمہ ہدی متقین کے امام ہیں، جو بے تقوی ہیں، فاسق و فاجر ہیں نعوذ باللہ، اور دین کے دائرے سے باہر زندگی گزار رہے ہیں، متقی شمار نہیں ہوتے، با تقوی نہیں ہوتے، ان کے لیے قرآن نے ٹھکانہ ذکر کیا ہے دردناک، عذاب علیم، جہنم کا ٹھکانہ قرآن نے ان کے لیے ذکر کیا ہے۔ متقین سے متعلق آیات میں سورہ مبارکہ زخرف میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے آیا 34 میں، آیا 35 میں متقین کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک اور منزل و مقام و مرتبہ متقین کے لیے ذکر کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں بے تقوی لوگوں کا بھی مقام ذکر کیا ہے۔ آیا 34، 33، 34 اور 35 تقریباً ایک مضمون ان تین آیات کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ سورہ مبارکہ زخرف آیا 33 میں ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ
عند ربک للمتقین۔ بہت ہی دلچسپ مضمون و خوبصورت مضمون ہیں، اگرچہ مترجمین و مفسرین ان آیات میں حیران ہیں و سرگردان کہ اس کو کس طرح سے ترجمہ کریں، معنی کریں و تفسیر کریں، حیرت میں ہیں، جبکہ قرآن کریم کا مضمون بہت واضح و صاف و شفاف ہے۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر نہ ہوتا یہ امر کہ لوگ امت واحدہ ہو جائیں گے، امت واحدہ اگر لوگ نہ ہوتے یا امت واحدہ ہونے کا اگر ماجرا و معاملہ نہ ہوتا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو ہم اہل کفر کے لیے جو خدائے رحمان کا انکار کرتے ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے ہم ان کے گھروں کے چھت لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کے چھت ہم قیمتی چاندی کے بنا دیتے، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں جن سے وہ چڑھتے ہیں اور چھتوں پہ جاتے ہیں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے، وَسُرُرًا، اور ان کے بستر، سریر، ان کی چارپائیاں، وہ پلنگ ان کے، علیہا یتکئون، جس پر وہ لیٹتے ہیں، وَزُخْرُفًا، اور ہم ان کے لیے سونا چاندی مقرر کرتے، ان کے گھروں کے یہ حصے سونے و چاندی کے ہو جاتے اگر نہ ہوتا یہ امر درپیش کہ لوگ امت واحدہ ہوں گے، تو ہم کفار کو یہ دولت و ثروت دے دیتے کہ ان کے گھر چاندی کے و سونے کے بن جاتے، ان کے گھروں کی سیڑھیاں سونے و چاندی کی بن جاتی، ان کے گھروں کے دروازے سونا و چاندی کے ہو جاتے، ان کے بستر بھی، چارپائیاں ان کی، پلنگ بھی ان کے سونے اور چاندی کے ہو جاتے جن پر وہ لیٹتے، وَزُخْرُفًا، اور ان کے لیے اور ہم مزین چیزیں، ایسی زینت یافتہ چیزیں ہم ان کے لیے مقرر کر دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب متاع حیات دنیا ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، یہ سب کچھ وعدہ نہیں ہے متقیوں کے لیے، متقین کے لیے وعدہ ہے کہ آخرت ان کے لیے ہے، اور اختتام و عاقبت متقین کے لیے ہے، نہایت فرجام و انجام متقین کے لیے، حسن مآب متقین کے لیے ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو بھی خدا کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، بہرا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا، اللہ کی یاد سے جی چرائے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیں گے، دوست بنا دیں گے، اس کا رفیق شیطان کو بنا دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور شیطان اس کا ساتھی رہے گا ہمیشہ کے لیے، مقرون رہے گا، جڑا رہے گا، ایسا ساتھی جو ساتھ نہ چھوڑے اسے قرین کہا جاتا ہے، اور شیطان ایسا ساتھ نہ چھوڑنے والا دوست، رفیق بنا دیں گے اس انسان کے لیے جو ذکر خدا سے جی چرائے گا، جو ذکر خدا پر اندھا ہو جائے، اپنے آپ کو نابینا بنا لے۔ خوب، ان آیات کے اندر جو مضمون ذکر کیا گیا ہے اس میں متقین کا مقام بخوبی مستثنیٰ کر کے دوسروں سے ذکر کیا گیا ہے۔ آغاز یہ ہے کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً،
اگر لوگوں کا امت واحدہ ہونا نہ ہوتا، اگر یہ امر یا یہ معاملہ درپیش نہ ہوتا، تو ہم کفار کو جو خدا کو نہیں مانتے ان کے گھر سونے اور چاندی کے بنا دیتے، ان کے گھروں کا ساز و سامان سونے اور چاندی کا ہو جاتا، ان کے روزمرہ استعمال کے برتن، ان کی سیڑھیاں، ان کے پلنگ، ان کے آرام و آسائش کی ہر چیز ہم سونا اور چاندی کی بنا دیتے۔ یہی چیزیں جن کی حسرت ہے لوگوں کو، اور بعض ہیں اپنے گھروں کے اندر جب دولت و ثروت کی نمائش کرتے ہیں تو روزمرہ استعمال کی چیزیں سونے کی بنا لیتے ہیں، یا سونے کی رنگت کی بنا لیتے ہیں، سونے کا پانی چڑھا لیتے ہیں استعمالات کی چیزوں پر، یا محل بناتے ہیں، ان محلوں میں یہی روزمرہ استعمال کی چیزیں، گھر کا ساز و سامان سونے کا بنا لیتے ہیں، اور یہی باتیں جب دوسروں کے اندر پیش کی جاتی ہیں، مشہور ہو جاتی ہیں کہ فلاں آدمی کے گھر کپ سونے کے ہیں، چائے سونے کے برتنوں میں بنتی ہے، کھانا سونے کے چمچ سے کھاتے ہیں، پلیٹیں سونے کی ہیں، ان کے گھروں میں ٹیبل سونے کے ہیں، جیسے محلات میں شہنشاہوں، امیروں، بادشاہوں کے گھروں کے اندر ہوتا ہے، اور لوگ اسے سن کر و دیکھ کر رال ٹپکاتے ہیں کہ ان کے گھر میں سب کچھ سونے و چاندی کا بنا ہوا ہے، اور مثلا ہمارے پاس سب کچھ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ حسرت ہے سارے لوگوں کے دلوں کے اندر کہ ان کے ساز و سامان و برتن و ہر چیز سونا اور چاندی کی ہو۔ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ یہ ہو سکتا تھا، لیکن کافروں کے لیے سونا و چاندی کے برتن، سونا و چاندی کا سامان، سونا و چاندی کے گھر، سونا و چاندی کے سیڑھیاں و پلنگ و ضروریات، یہ سب سونے کی بنا سکتے تھے ہم، لیکن جب بھی بناتے صرف کافروں کے لیے بنائیں گے، مومنوں کے لیے و متقین کے لیے سونا و چاندی کی رہائش گاہ نہیں بنائیں گے۔ اور اب کافروں کے لیے بھی نہیں بنائی، یعنی یوں نہیں کہ سارے کافروں کے لیے سونا و چاندی کے گھر بنائیں گے ہم۔ کافر بھی دو قسم کے ہیں، کافر یعنی جو خدا کے منکر، خدا کی عبادت کے منکر، خدا کے نظام کے منکر، خدا کے احکام کے منکر ہیں۔ کافروں کے درجے ہیں، ایک وہ کافر ہیں اعلیٰ درجے کے، بڑے درجے کے، جو خدا کے وجود کو نعوذ باللہ نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، یہ کافر جلی واضح روشن کافر ہیں۔ بعض اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، حکم خدا نہیں مانتے، یہ بھی کافر کے زمرے میں آتے ہیں، جو خدا کے احکامات کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ انکار وجود خدا بھی کفر ہے، انکار صفات خدا بھی کفر ہے، انکار نظام خدا بھی کفر ہے، انکار حکم خدا بھی کفر ہے۔ جہاں بھی انکار آ جائے اللہ کے بارے میں، اسے قرآن نے کفر کہا ہے، یہ کفر ہے، اور اس کا انجام بھی کافروں والا ہوگا، کافرانہ انجام ہوگا اس انسان کا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر یہ معاملہ درپیش نہ ہوتا کہ لوگ امت واحدہ ہیں یا ہو جائیں گے، ہم کافروں کے لیے یہ اسباب زندگی سونے و چاندی کے زخرف بنا دیتے۔ زخرف اس سونے کو کہا جاتا ہے جو زیورات کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے۔ سونا سکے بنانے کے لیے بھی ہوتا ہے، سامان بنانے کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن زینت کے لیے سونا جب آمادہ کیا جاتا ہے اس کو زخرف کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے تزئینات کی جاتی ہیں، زینت دی جاتی ہے اشیاء کو۔ اور ابھی تک رائج ہے، تاریخ انسان میں ہمیشہ سے زینت کا سب سے بڑا ذریعہ و سامان سونا ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے فارسی میں طلا کہتے ہیں، توئے کے ساتھ طلا، اور اردو میں اس کو سونا کہتے ہیں، باقی زبانوں میں اپنے اپنے تئیں اس کے نام ہیں۔ عربی زبان میں اس کو ذہب کہتے ہیں، ذہب و فضہ، سونا و چاندی، لیکن یہ ذہب جو زینت کے لیے بنایا جائے اسے زخرف کہتے ہیں۔ زخرف چونکہ زینت کے لیے بنائے گئے سونے کو کہتے ہیں، اس لیے زینت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں
اس معنی میں کثرت سے استعمال ہے، یعنی کئی دفعہ استعمال ہوا ہے. زخرف القول یعنی ایسی باتیں جو انسان زینت کر کے سجا کے پیش کرتا ہے. غلط بات ہے لیکن اس کو بنا سنوار کے پیش کرتا ہے، جیسے عموماً اہل سخن اہل منبر یہ کام کرتے ہیں کہ بسا اوقات اپنی باتوں کو بڑا پیرائے میں ڈال کے اور زینت کر کے مزین کر کے بات پیش کرتے ہیں. غلط بات کو مزین کر کے پیش کریں، یہ زخرف القول ہے. ایسی مطلع باتیں، زینت یافتہ باتیں، غلط بات جس کو انسان زینت دے کر سجا کر کسی کے سامنے پیش کرے. سجانا اور سجی ہوئی چیز کو زخرف کہتے ہیں، یا سامان جس کے ذریعے سے چیزوں کو سجایا جائے. قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ خطرہ یہ درپیش ہے. ایک معنی جو علماء نے اس آیت کا کیا ہے وہ یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام کفار کے گھروں کو، تمام کفار کے ساز و سامان کو سونے کا بنا دینا تھا، چاندی کا بنا دینا تھا. حتیٰ ان کے گھر، ان کے در و دیوار، ان کی سیڑھیاں، ان کے چھت، ان کا سامان ضرورت، ان کی آسائش کے سامان سارا سونا و چاندی کا ہو جاتا، ہم بنا دیتے اگر لوگوں کے امت واحدہ ہونے کا امر درپیش نہ ہوتا. یہاں امت واحدہ سے مراد یہ کہ اگر تمام کفار کی ایک طرز کی زندگی ہم بنا دیتے سونا و چاندی سے مزین زندگی، تو سارے کفار مرفع ہو جاتے، سارے کفار مزین ہو جاتے، سارے صاحب ثروت و دولت و مکنت ہو جاتے اور ان کے پاس مال و دولت ہوتا. یہ سب مل کر ایک امت واحدہ، ایک گروہ بن جاتے اور اس ثروت کی بنا پر یہ فساد کرتے، مزید لوگوں کے اندر گمراہی پھیلاتے. ان کو پراکندہ و منتشر رکھنے کے لیے، الگ الگ رکھنے کے لیے کفار کو، کہ یہ ایک نہ ہو جائیں، ہم نے ان کے تمام کفار کو سونا و چاندی سے مزین زندگیاں نہیں دیں. اگر ان کا ٹولہ بننے کا خطرہ نہ ہوتا، ان کا گروہ بننے کا خطرہ نہ ہوتا، تمام کفار کی زندگیاں اس طرح سے مال و ثروت سے بھر جاتی، ان کی زندگیوں میں فراوان مال و ثروت ہوتا، بلکہ زینت ہوتی، سونا و چاندی ان کے گھروں کے اندر موجود ہوتا. خوب ایسا ہی ہے ابھی بھی ہم دیکھیں جتنے کفار جن کے پاس مال و دولت و ثروت ہے، یہ سب ایک گروہ بنا لیتے ہیں. ابھی بھی دنیا انہی کے چنگل میں ہے جن کے پاس مال و ثروت ہے، دولت ہے. مثلا ترقی یافتہ ممالک جن کو کہا جاتا ہے، امیر ممالک، سرمایہ دار ممالک، ثروت مند ممالک، ترقی یافتہ دنیا جسے کہا جاتا ہے. خوب یہ ترقی یافتہ دنیا ایک گروہ ہے. ان کا 7 ممالک تھے، پہلے G8 انہیں کہا جاتا تھا، اب G7 ہو گئے ہیں. روس کو نکال دیا انہوں نے، اور روس کے بغیر باقی 7 ممالک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک شمار ہوتے ہیں. اور انہوں نے گروہ بنا لیا ہے، ان سرمایہ دار ممالک نے ٹولہ بنا لیا ہے، اور پوری دنیا کی ثروت کو لوٹنے کے لیے تنظیمیں بناتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، اقتصادی، سیاسی اور دیگر صنعتی منصوبے بنا کر ساری دنیا کی ثروت کو سمیٹنے کے لیے یہ تیار ہیں. 5 ممالک جو پہلے سے ایٹمی طاقت ہیں، جن کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، انہوں نے ٹولہ بنا لیا ہے، ویٹو پاور انہوں نے اقوام متحدہ میں گروہ بنا لیا ہے، اور ساری دنیا پر اپنی مرضی ٹھونستے ہیں. گمراہوں نے گروہ بنا لیا ہے، ٹولہ بنا لیا ہے، امت واحدہ بن گئے ہیں، اور باقی ساری دنیا کو دباؤ میں رکھنے کے لیے، محروم رکھنے کے لیے انہوں نے گروہ بنا لیا ہے. یعنی قرآن جس خطرے کی نشاندہی فرما رہا ہے کہ لولا ان یکون الناس امتا واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا، اگر ان کے امت واحدہ اور ان کے گروہ واحد اور ان کے ایک ہونے کا خطر نہ ہوتا
تمام کفار کی زندگیاں سونا و چاندی سے مزین ہو جاتی. کفار کی زندگیاں، نہ مومنین کی زندگیاں. مومنین کو یہ انعام نہیں دینا اللہ نے کہ ان کے گھر سونے کے ہوں، ان کے چھت سونے کے ہوں، ان کی سیڑھیاں سونے کی ہوں، ان کے برتن سونے کے ہوں. مومنین کے لیے یہ نہیں ہے وعدہ. یہ کفار کو، اگر یہ خطر نہ ہوتا کہ کفار ایک ہو جائیں گے، ٹولہ بنا لیں گے اور ایک گروہ بن جائیں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے، دوسروں کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، دوسروں کے اوپر تسلط قائم کر لیں گے، ہم سب کی زندگیوں کو سونا و چاندی سے بھر دیتے. ابھی کافر ممالک ہیں، کافر لوگ ہیں، لیکن ان میں صرف 5 ہیں جو ایٹمی طاقت بنے ہیں اور انہوں نے ویٹو پاور بنا لی ہے. ابھی 7 ہو گئے ہیں ایٹمی طاقتیں، بلکہ 8 ہیں ایٹمی طاقتیں، لیکن 3 ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ویٹو پاور نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ 5 ایٹمی طاقتیں تو سب کو معلوم ہیں، معلوم ہے سب کو. بھالے 5 ایٹمی طاقتیں دنیا کی: امریکہ ہے ایک، روس دوسری طاقت ہے، فرانس تیسری طاقت ہے، چائنا چوتھی طاقت ہے، اور برطانیہ 5ویں طاقت ہے. یہ 5 طاقتیں ایٹمی طاقتیں پہلے سے. اور ان 5 طاقتوں نے دنیا میں ایک اپنا بڑا مقام بنایا ہوا ہے. یہ مستقل رکن ہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے. وہ کونسل جو پوری دنیا کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا ہے اقوام متحدہ. اس وقت جمعیت اقوام تھی. علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ یہ کیا بنایا ہے انہوں نے، یہ انجمن جو بنائی ہے، تنظیم سنگت کی کیا ہے. تو علامہ نے اس کا بہت خوبصورت نقشہ پیش کیا کہ یہ انجمن کن لوگوں کی ہے. علامہ کا فرمان ہے کہ من بیش ازین نہ دانم کہ کفن دزدانی چند، پہر تقسیم مردگان انجمنی ساختہ اند. علامہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ کفن چور، یہ چند کفن چور، 5 کفن چور، انہوں نے انجمن بنائی ہے تاکہ مردے تقسیم کریں، قومیں تقسیم کریں، اور ان قوموں کے کفن چرانے کے لیے انہوں نے انجمن بنائی ہے. یہ خوبصورت ترین تعبیر ہے، نقشہ ہے جو اقوام متحدہ کا علامہ اقبال نے بیان کیا ہے کہ کفن چور ہیں، چور، اور وہ بھی کفن چرانے والے. چوروں کی قسمیں ہیں. سب سے گھٹیا چور جو مردوں کو لوٹتا ہے، مردوں کے کفن چراتا ہے. انہوں نے انجمن بنائی ہے، پوری دنیا کو تقسیم کر لیا ہے آپس میں کہ مشرق وسطیٰ کے کفن کس نے چرانے ہیں، اور مشرق بعید کے کفن کس نے چرانے ہیں، مشرق قریب کے کفن کس نے چرانے ہیں، افریقہ کے کفن کس نے چرانے ہیں، اور امریکہ کے کفن کس نے چرانے ہیں، باقی دنیا کے ممالک کو کس نے لوٹنا ہے. انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ انجمن بنائی ہے، ڈاکوؤں نے، لٹیروں نے، اور آج تک لوٹ رہے ہیں. اور قرآن فرماتا ہے کہ کیوں بنائی انہوں نے انجمن؟ اس لیے کہ طاقتور ہو گئے، مزین ہو گئے، سونا چاندی ان کے پاس آ گیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے بنا لی ہے. یہ 5 ایٹمی طاقتیں تھیں. 6ٹھی ایٹمی طاقت اسرائیل ہے، 7ویں ایٹمی طاقت پاکستان ہے، اور 8ویں ایٹمی طاقت ہندوستان ہے. ان 8 ممالک کے پاس ایٹمی طاقت ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان اقوام متحدہ میں وہ مقام نہیں رکھتے. خصوصاً پاکستان کی تو سب سے پتلی حالت ہے، ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے اس کی بہت ناگوار حالت ہے. اسی طرح کی اقتصادی طاقتیں دنیا کے اندر ہیں. 8 ممالک جو اقتصادی طور پر طاقتور ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کی الگ انجمن ہے. اس میں اور بھی ممالک ہیں جو ایٹمی طاقت بھی ہیں، ساتھ ساتھ اقتصادی طاقت بھی ہیں. جیسے ان ممالک میں جرمنی بھی شامل ہے، چونکہ وہ بھی ایک بڑی طاقت ہے اقتصادی طور پر، ایٹمی نہیں ہے. اور جاپان بھی شامل ہے جو ایٹمی طاقت نہیں ہے لیکن اقتصادی طاقت ہے. باقی یہی ممالک ہیں. روس سے اختلاف کی وجہ سے انہوں نے روس کو اس فہرست سے
نکال دیا ہے G8 سے، اور اب G7 ممالک کہلاتے ہیں، یہ 7 ترقی یافتہ ممالک۔ ان کی اقتصادی طور پر اجارہ داری ہے، یہ تمام دنیا کو اپنے تسلط میں، غلامی میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر ثروت و دولت اکٹھی ہو جائے کفار کے پاس، وہ ساری دنیا کو گمراہ کریں گے، جس طرح کر رہے ہیں گمراہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر ان کے ایک گروہ بننے اور ان کے ایک انجمن بننے اور امت بننے اور ان کا ایک گروہ و ٹولہ بننے کا خطر نہ ہوتا، ہم تمام کفار کی زندگیوں کو سونا و چاندی سے بھر دیتے، سب کے سب۔ لیکن ابھی نہیں ہے ایسے، ابھی کفار، خوب آپ دیکھیں جو نظام خدا کو نہیں مانتے، کفار اپنی تمام درجوں سمیت، کافر ہم ان کو کہتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ کافر ہیں، یہ بہت پہلا درجہ یا اعلیٰ درجہ ہے کفر کا۔ لیکن قرآن جب کافرین کو ذکر کرتا ہے اور ان کے لیے کوئی حکم بیان فرماتا ہے تو اس سے مراد سارے کافر ہیں، کلمہ پڑھتے ہوں، اللہ کو مانتے ہوں، نظام خدا نہ مانتے ہوں، نظام خدا و نام خدا کو لیتے ہوں لیکن احکام خدا نہ مانتے ہوں، یہ سب کفار کے زمرے میں ہیں قرآن کریم میں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ للہ و علی الناس، للہ علی الناس حج البیت، اللہ کی جانب سے لوگوں پر حج واجب ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اور آ کر لوگ سب سبیل خدا میں آئیں اور حج کریں، جو بھی حج کی توفیق رکھتے ہیں، سبیل حج جن کے لیے ہموار ہے وہ آ کر حج کریں۔ اور ساتھ ہی ہے کہ فمن یکفر، اگر کسی نے کفر کیا، یعنی اگر استطاعت ہے اور حج کرنے نہیں گیا، کلمہ پڑھتا ہے اور حج کرنے نہیں گیا، یہ قرآن کہتا ہے اس نے کفر کیا ہے۔ اور اگر کفر کیا ہے تو خدا بے نیاز ہے تم سے، خدا کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ حج کا انکار کرنا کفر ہے، نماز کا انکار کرنا کفر ہے، زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے، احکام دین کا انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن ان سب کو، اگر ایک انسان بے شک کلمہ پڑھتا ہے لیکن احکام خدا کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، کفر یعنی انکار کرتا ہے، یہ کافروں کے زمرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر یہ کافر سارے مل کے گروہ ٹولہ بن کر اور فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے ایکا کر لیں، یہ خطر اگر نہ ہوتا تو ہم تمام کفار کو سونا و چاندی سے مالا مال کر دیتے، بھر دیتے ان کو۔ جس چیز کی مسلمان حسرت کرتا ہے وہ مومن حسرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر یہ فتنہ ان کی طرف سے نہ ہوتا، مثلا سونا و چاندی ہوتا اور یہ سارے سونا و چاندی میں رہ کر عیش کرتے اور نیٹو نہ بناتے، G8 نہ بناتے اور ویٹو پاور نہ بنائیں، تو ہم تمام کفار کو مالا مال کر دیں گے سونا و چاندی سے۔ کوئی حرج نہیں ہے سونا و چاندی کفار کے پاس ہونا، یہ کفار کے لیے ان کی زندگی کے لیے مناسب ہے۔ کیوں مناسب ہے؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ یہ متاع حیات دنیا ہے، اور متاع حیات دنیا کافر کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جچتی ہے کہ کافر کے پاس ہو۔ کافر جس نے خدا کو چھوڑ دیا ہے خواہشات کی خاطر، جہالت کی بنا پر، نادانی کی بنا پر، ہوا و ہوس کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے جس نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، یہ کافر ہے۔ خوب جس نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، اتنا بڑا اقدام کیا اس نے، اللہ سے انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے دور ہوا اس دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر ان کے فساد و فتنہ و شر کا خطر نہ ہوتا کہ یہ مل کر ایک گروہ بنا کر باقی لوگوں کو تنگ کریں گے، اذیت کریں گے، اگر یہ نہ کرتے تو سب کو سونا و چاندی سے مالا مال کر دیتے، سب کو سونا و چاندی سے بھر دیتے، سب کے گھروں کو۔ چونکہ سونا و چاندی کی خاطر انہوں نے اللہ کو چھوڑا ہے۔
وہ اگر خدا کو سونا و چاندی کی خاطر چھوڑا ہے تو ہم بھر دیتے ان کے گھروں کو سونا و چاندی سے، ان کو سونا و چاندی کے سپرد کر دیتے، سونا و چاندی ان کے سپرد کر دیتے، یہ سونا و چاندی سنبھالیں اور سونا و چاندی ان کو سنبھالے، چونکہ انہوں نے اس کی خاطر اللہ کو چھوڑا ہے، اس کی خاطر اللہ کا انکار کیا ہے، اس کی خاطر اللہ کا حکم ترک کیا ہے، اس کی خاطر اللہ کا راستہ چھوڑا ہے۔ اور خدا کا فرمانا ہے، ایک حدیث قدسی میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ انا نعم الشریک، میں بہترین پارٹنر ہوں، بہترین شریک میں ہوں، خدا کا فرمانا ہے۔ خدا شریک قبول نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی اللہ کا شریک ٹھہرائے، نعوذ باللہ شرک کرے، شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا شریک بنانا، یعنی جو کام، جو مقام، جو صفت اللہ کے لیے ہے اس میں مخلوق کو بھی شامل کرنا، یہ شرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ جو صفت اللہ کے لیے ہے، جو مقام اللہ کے لیے ہے، جو حق اللہ کے لیے ہے، جو وصف اللہ کے لیے ہے، اس میں مخلوق بھی لے جانا اور کہنا کہ یہ مخلوق کو بھی حاصل ہے، یہ شرک ہے۔ اور ان جملہ موارد شرک میں سے ایک عمل میں شرک ہے، عبادت میں شرک ہے، کہ انسان عمل کرتا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے بھی کرتا ہے۔ مثلا انسان نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے، صدقہ دیتا ہے دکھاوے کے لیے، کوئی کار خیر کرتا ہے دکھاوے کے لیے کہ لوگ کہیں کتنا اچھا ہے، کتنا بہترین آدمی ہے، یا حتیٰ قرآن پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے، لوگ کہیں کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کی خوشحالی کے لیے، خوشی کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے اور لوگوں سے داد تحسین لینے کے لیے اگر عمل کرتا ہے، یہ شریک ہے، یعنی اس نے دو مقام یا دو ہستیوں کے لیے عمل کیا ہے، اللہ کے لیے اور شریک کے لیے۔ یہ خدا کے ساتھ شریک بنا رہا ہے کسی دوسرے کو۔ خداوند تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ میں اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے تو مجھے بہترین شریک پائے گا، یہ مشرک اللہ کو بہترین شریک پائے گا۔ کیا شریک ہے؟ اللہ کو یہ اس طرح سے شریک پائے گا کہ اس نے جو عمل اللہ کے لیے اور غیر اللہ کے لیے کیا ہے، خدا وہ اپنا حصہ جو خدا کے لیے کیا ہے وہ بھی شریک کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ سارا اسی کے لیے ہے۔ مثلا اگر ایک شخص نے 99% عمل اللہ کے لیے کیا ہے اور 1% لوگوں کے لیے کیا ہے، خدا اپنا 99% والا حصہ جو اللہ کے لیے ہوا ہے یہ لوگوں کے دے دیتا ہے کہ یہ بھی انہی میں بانٹ دو، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ اللہ کو خالص عمل چاہیے، وہ خلوص چاہیے۔ اللہ للہ الدین الخالص، خالص دین خدا کو چاہیے جس میں فقط خدا کے لیے ہو، ایک شائبہ ذرہ برابر غیر اللہ کے لیے نہ ہو، یہ عمل اللہ کے لیے ہے۔ لیکن جس عمل میں اللہ بھی ہو غیر اللہ بھی ہو، وہ عمل خدا مکمل طور پر دوسرے شریک کے حوالے کر دیتے کہ یہ سارا اسی کو دے دو۔ اس لیے فرمایا کہ نعم الشریک۔ جو لوگ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا نظام چھوڑ دیتے ہیں، کس کے لیے؟ سونا و چاندی اور زینتوں کے لیے۔ انہی کی خاطر انسان بے دین ہو جاتا ہے، انہی کی خاطر احکام دین کو ترک کر دیتا ہے، زینتوں کے لیے۔ خواتین شاپنگ کے لیے کہ ہمارے گھر کے اندر خوبصورت سامان ہو، کپڑے ہمارے خوبصورت ہوں، صوفہ ہمارا خوبصورت ہو، فرنیچر ہمارا خوبصورت ہو، گھر ہمارا خوبصورت ہو، چھتیں ہماری بہت مزین ہوں، سیڑھیاں ہماری بڑی خوبصورت ہوں، پردے ہمارے بہت خوبصورت ہوں، پلنگ ہمارے بہت خوبصورت ہوں، برتن ہمارے بڑے قیمتی ہوں۔ اب یہ خواہش ہوتی ہے عورتوں کی اور مردوں کی، اور کرتے بھی ہیں، خوبصورت و مزین گھر بناتے ہیں۔ اس زینت کی کیا ضرورت ہے؟ چھت کی ضرورت ہے رہنے کے لیے، زینت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سونا و چاندی چھت میں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو برتن چاہیے کھانے کے لیے، لیکن سونے کے برتن کس لیے چاہیے آپ کو؟ ظاہر ہے کھانے کے لیے نہیں چاہیے، دکھانے کے لیے چاہیے۔
یہ تأثر دینے کے لیے کہ ہم کتنے ثروت مند ہیں، اور اس مزین زندگی تک پہنچنے کے لیے انسان دین کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جس سونا و چاندی کی خاطر تم خدا کو چھوڑ دیتے ہو، اگر یہ خطر نہ ہوتا کہ یہ سب مل کے گمراہ لوگ ایک ٹولہ بنا کے دوسرے انسانوں سے حق حیات چھین لیں گے اور دوسرے انسانوں کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، تو ہم ان سب کی زندگیاں سونے سے بھر دیتے۔ چونکہ انہوں نے اللہ کے بدلے میں سونا انتخاب کیا ہے، اللہ کے بدلے میں چاندی انتخاب کی ہے، اللہ کے بدلے میں انہوں نے زینت انتخاب کی ہے، اللہ کے بدلے میں انہوں نے یہ سجنا سجانا انتخاب کیا ہے، سنورنا انتخاب کیا ہے، تو خدا اس خواہش کو پورا کر دے گا ان کی، اور کر دیتا، اور ان سب کے گھروں کے اندر اتنا وافر مقدار میں سونا و چاندی ہوتا۔ اب کیوں نہیں کیا؟ کفار کو کیوں نہیں بھرا سونے و چاندی سے ان کے گھر؟ اب ہر کافر کا گھر کیوں سونے کا نہیں ہے؟ چھت اس کی، سیڑھیاں سونے کی نہیں ہیں، برتن سونے کے نہیں ہیں، اور چارپائیاں پلنگ سونے کے نہیں ہیں؟ چونکہ خطر یہ ہے کہ یہ امت واحدہ بن جائیں گے۔ ان کے پاس اگر یہ اتنا ساز و سامان آ گیا، دولت و ثروت آ گئی، اتنا سونا و چاندی آ گیا ان کے پاس، اور ان کے پاس اتنا زر و زیور اگر آ گیا، وہ زخرف مزین ہو گئی ان کی زندگی، یہ سارے گمراہ مل جائیں گے اور مل کے مومنین کے لیے، متقین کے لیے زمین تنگ کر دیں گے۔ اس حکمت کی خاطر ہم نے کفار کو یہ سب کچھ نہیں دیا، ورنہ کافر نے جو حماقت کی ہے کہ اللہ کے بدلے میں اس نے زینت انتخاب کیا، اللہ کے بدلے میں اس نے زخرف انتخاب کیا، اللہ کے بدلے میں سونا چاندی چنا ہے، تو خدا یہ سونا و چاندی اس کو، اس کی جھولی بھر دے گا، اس کا دامن بھر دے گا کہ ٹھیک ہے تو سونا و چاندی کے حوالے ہے، اور وہ سونا و چاندی تیرے حوالے ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ اگر یہ لوگ الذین یکنزون الذہب والفضہ، ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو خدا کو چھوڑ کر سونا و چاندی بھریں گے، ڈھونڈیں گے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، استعمال نہیں کرتے۔ خوب یہ سب کے سب کیا ہیں؟ انہیں بشارت دیں جہنم کی، بشرہم، ان سب کو بشارت دیں جہنم و عذاب علیم کی۔ ابھی دنیا میں ان کو سونے و چاندی کے حوالے کر دیں، خدا سے ان کا ناتا ٹوٹ گیا، تعلق ٹوٹ گیا، دین خدا سے ان کا ربط ختم ہو گیا، اور سونا و چاندی کے ساتھ ان کا تعلق جڑ گیا۔ دنیا سونا و چاندی کے ساتھ گزاریں، یہی سونا و چاندی آخرت میں ایندھن بن جائے گا، تپایا جائے گا، سرخ کیا جائے گا، اور اسی شخص کو جس نے اللہ کے بدلے سونا و چاندی انتخاب کر لیا ہے، انہی زیورات کو داغا جائے گا، تپایا جائے گا، اور اس انسان کو ان تپے ہوئے اور گرم سرخ زیورات سے داغا جائے گا جس نے زیورات کو خدا پر ترجیح دے دی ہے، جس نے سونا و چاندی کو اللہ پر ترجیح دے دی ہے۔ آخرت میں ان کا انجام خدا نے یہ کرنا ہے۔ یہ سب متاع دنیا ہے، وہ متاع دنیا کافر کو دے دیتے، ہم فراوان دے دیتے اس کی ضرورتوں سے کہیں زیادہ۔ اگر یہ خطر نہ ہوتا کہ یہ متمول کافر ٹولہ بن جائے گا، گروہ بن جائیں گے، اور عام انسانوں کے لیے زندگی تنگ کر دیں گے۔ توجہ فرمائیں ابھی آیت کے مضمون پر، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات مد نظر نہ ہوتی کہ یہ لوگ، یہاں لوگوں سے مراد کفار ہیں، چونکہ بعد میں ان کا ذکر آ رہا ہے، یہ کفار، اگر یہ لوگ جو کافر ہیں، اللہ کے بجائے جو مال و دولت کے پیچھے ہیں، اگر ان کا ایک ٹولہ بن جانے کا خطرہ نہ ہوتا، خطرناک مافیا، یعنی یوں اس کا ترجمہ کریں کہ اگر یہ مافیا کا خطرہ نہ ہوتا کہ یہ مافیا بن جائیں گے۔ بعض لوگ ہیں جن کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، لیکن اس دولت و طاقت و قدرت کو دوسروں کے اوپر استعمال نہیں کرتے،
اپنے استعمال میں لاتے ہیں، اپنے اس سے فائدے اٹھاتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے اسے کام میں لاتے ہیں، لیکن اس طاقت کے ذریعے کسی دوسرے کو چھیڑتے نہیں ہیں، کسی سے میدان چھینتے نہیں ہیں، کسی کو میدان سے باہر نہیں نکالتے۔ یہ ثروت مند لوگ ہیں، اللہ کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، یہ مافیا نہیں ہوتا۔ یہ ثروت مند طاقتور ہیں، ایسے بہت سارے ہیں جن کے پاس زمینیں ہیں فراوان، اور ان زمینوں سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ دوسرے کی زمینیں چھینتے ہیں، نہ دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، نہ دوسروں کو اپنے حق سے محروم کرتے ہیں، اپنی زمینوں سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ مافیا نہیں ہے۔ لیکن ایسے طاقتور جن کے پاس سیاسی طاقت ہو، جن کے پاس اقتصادی طاقت ہو، جن کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، جن کے پاس افرادی قوت زیادہ ہو، اور اس طاقت کی بنا پر دوسرے لوگوں کو اپنے حقوق سے محروم کریں، دوسرے لوگوں سے میدان چھین لیں، انہیں زندگی سے محروم کر دیں، ان کو مافیا کہا جاتا ہے۔ طاقت کی بنا پر، طاقت کی بدولت و طاقت کے ذریعے دوسروں سے زندگی کا حق چھین لینا، دوسروں سے میدان چھین لینا اور انہیں میدان سے باہر نکال دینا اور اپنی اجارہ داری قائم کرنا، اسے مافیا کہتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ خطر ہے کہ دولت و ثروت دینے میں کوئی مشکل نہیں تھی، خدا تمام کفار کو سونا و چاندی دے سکتا تھا، نہ معمولی غیر معمولی سونا و چاندی کفار کو مل سکتا تھا اگر مافیا بننے کا خطرہ نہ ہوتا۔ چونکہ مافیا کا کام ہی یہی ہے، دوسروں کو، اکثریت کو میدان سے باہر نکالنا۔ مثلا آپ پاکستان میں ہی اگر غور کریں، جو پاکستان کے ثروت مند ہیں، دولت مند ہیں، یہ صرف دولت بنا کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر دولت سے لطف اندوز نہیں ہو رہے، بلکہ ہر ثروت مند کی کوشش یہ ہے کہ وہ دوسرے کو حق سے محروم کرے۔ اسے، جس کے پاس فرض کریں 100 مربع زمین ہے، اس کے پڑوس میں کسی کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے، تو یہ 100 مربع والا 2 ایکڑ پہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ یہ بھی مجھے مل جائے، یہ 2 کنال بھی مجھے مل جائے، یہ 2 مرلے بھی مجھے مل جائے۔ اسے ڈرا دھمکا کے اور اسے خوفزدہ کر کے، ہراس میں مبتلا کر کے اسے بھگا دیتا ہے اور اس کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ مافیا ہے۔ ایسے ثروت مند پاکستان کے اندر موجود ہیں، خربوں کے مقدار میں جن کے پاس مال و دولت ہے، خرب پتی ہیں۔ خوب ایسے یہ ثروت کہاں سے آ گئی؟ مثلا یہ لینڈ مافیا جو بنا رہے ہیں، اسکیمیں بنا رہے ہیں، رہائشی اسکیمیں بنا رہے ہیں، ہر شہر کے اندر بڑی بڑی اسکیمیں اور تم تراک کے ساتھ ان کے بورڈ لگاتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں اور للچاتے ہیں، مزین کر کے اسکیم بناتے ہیں، زینت دیتے ہیں، زخرف، زینت کرنا کسی چیز کی۔ مثلا ایک جگہ زمین پہ قبضہ کریں گے، زمین پہ قبضہ کر کے وہاں اسکیم بنائیں گے، رہائشی ہاؤسنگ اسکیم، پھر اسے مزین کریں گے کہ یہاں یہ سہولتیں ہیں، یہ سہولتیں ہیں، یہ سہولتیں ہیں، یا انٹرنیٹ ہائی سپیڈ فری ہوگا، یہاں پر سوئمنگ پول ہوگا، مخلوط ہوگا، عورتوں مردوں کے لیے اکٹھا ہوگا، یہاں گراؤنڈ ہوں گے، یہاں سینما ہوں گے، یہاں فلاں چیز ہوگی۔ یہ مزین کر رہے ہیں، یہ زخرف کرنا ہے، زینت دینا، سجانا، ہاؤسنگ اسکیم کو سجا رہے ہیں۔ کس کے مطابق؟ انسانوں کی خواہشات کے مطابق سجا رہے ہیں۔ اس کے اندر شاپنگ مال ہوگا، اس کے اندر فلاں ہوگا، اس کے اندر یہ خوبصورتی ہوگی، اس کے اندر یہ حسن ہوگا، یہ زیبائی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں مزین کر کے اس اسکیم کو پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ آئیں، آ کے خریدیں۔ وہ لوگوں کو زمین نہیں بیچتے، فائل بیچتے ہیں، زمین کی فائل بناتے ہیں، صرف کاغذ بیچتے ہیں۔ کسی نے کہا جی مجھے 10 مرلے کا پلاٹ چاہیے، 1 کنال کا چاہیے، لے لو، کتنے چاہیے، اتنے پیسے دو، لے لو، اور وہ پیپر اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ ہماری اسکیم میں 10 مرلے آپ کے ہیں۔ کہاں ہیں نہیں معلوم، ابھی زمین نہیں ملی، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اور بعد میں ہوگی، آپ کو دے دیں گے، پیسے ابھی لے لیے اس کے، بیچا کچھ بھی نہیں، اور وہ کاغذ گھر میں، فائل گھر میں رکھ کر بیٹھے ہوئے بغلیں بجا رہا ہے، ہم نے فلاں ٹاؤن میں
گھر لے لیا ہے، اب ہماری زندگی اس محلے سے نکل کے بہت اپ گریڈ ہو جائے گی، اور بڑی خوشی سے دوڑے ہوئے کھنچے ہوئے جاتے ہیں. یہ مافیا ہے. یہ مافیا طاقت کی وجہ سے، اصل مثلا پاکستان کا سب سے بڑا مافیا سربراہ یہ ایک کلرک کہہ لیں، یا کلرک بھی نہیں، منشی، ٹھیکیدار کا منشی تھا، جو ابھی کھرب پتی ہے. کھرب پتی انسان، ٹھیکیدار کا منشی، وہ کس طرح سے ٹھیکیدار کا منشی کھرب پتی کیسے بن سکتا ہے؟ سرمایہ دار آدمی اور سرمایہ لگاتا ہے. مثلا کسی کے پاس 1 لاکھ سرمایہ، اس نے 1 لاکھ لگا کر 1.5 لاکھ بنا لیا. اب یہاں تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے کیسے 1.5 لاکھ بنا لیا. 1.5 لاکھ اس نے سرمایہ لگا کر 2 لاکھ بنا لیا. 2 لاکھ سرمایہ لگا کے 4 لاکھ بنا لیا. 4 لاکھ سرمایہ لگا کے اس نے، لیکن ایک ٹھیکیدار کا منشی کس طرح سے کیا لگایا اس نے؟ وہ کیسے کھرب پتی بن گیا ہے؟ بس ایک معاشرے کے اندر ایسی گنجائش ہے کہ یہاں یہ کام ہو سکتا ہے کہ ایک ریڑھی والا یا ایک منشی، ایک کلی، وہ آئے اور کھرب پتی بن جائے. معاشرے کے اندر ایسی جگہیں، دراڑیں موجود ہیں. وہ بن گئے یہ لوگ. کیا کیا انہوں نے؟ تمام باقی سب لوگوں کو پیسے کی طاقت سے باہر کرنا. خریدتے ہیں، کہتے ہیں ہر چیز خریدی جاتی ہے پاکستان میں. ہر آدمی کی ایک قیمت ہے، مول ہے ہر آدمی کا. پنجابی زبان لوگوں کے بقول ہر ایک کا ایک مول ہے. وہ قیمت لگاتا ہے کہ خریدتا ہے. بندہ جب جاتا ہے ان کے پاس تو وہ تولتے ہیں کتنی قیمت کا ہے. پہلے پوچھتے ہیں، تعارف پوچھتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں شخصیت کا، کوئی اثر رسوخ ہے، کوئی تعلق ہے، کوئی اور وزن ہے تمہارے اندر تو تمہاری قیمت اتنی بنتی ہے. 1 کروڑ کے ہو تم، 2 کروڑ کے ہو تم، 10 کروڑ کے ہو تم، اتنی قیمت کے ہو تم. وہ یہ مافیا ہے. اس مافیا نے تمام دوسرے لوگوں سے میدان چھین لینا ہے. تمام دوسرے لوگوں سے کاروبار کا میدان چھین لینا ہے. مثلا جنہوں نے بڑا ایک شاپنگ مال بنا لیا ہر شہر کے اندر، ایک آدمی نے اتنی بڑی دکان بنا لی، 100 ایکڑ کے اوپر دکان بنائی اس نے. 100 ایکڑ پر، 100 ایکڑ پر دکان بنا کے اس نے ہزاروں چھوٹے دکانداروں کو بے روزگار کر دیا ہے. یہ مافیا ہے. مافیا جب طاقت آ جائے اس کے پاس، اس طاقت کو خود اپنے لیے استفادہ نہیں کرتا، اس طاقت کو ذریعہ بناتا ہے ضعیفوں سے میدان چھیننے کے لیے، اور چھین لیتے ہیں بڑی آسانی سے. اور ضعیف بھی ایسے نادان ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہی کاغذ، یہی پیپر بغلوں میں لیے ہوئے رو رہے ہوتے ہیں، عدالتوں میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، اس اور اس کے پاس جا کر مزید مافیا کا سہارا لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. ایک مافیا نے ہمیں یہ سزا دی، اب دوسرا مافیا آئے ہمیں اس مافیا سے بچائے. وہ جو رہی سے ہی کسر ہوتی ہے وہ دوسرا مافیا نکال لیتا ہے، ان سے چھین لیتا ہے. قرآن یہی فرماتا ہے، لولا ان یکون الناس امتا واحدا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ. اگر یہ مافیا بننے کا خطرہ نہ ہوتا کہ یہ طاقت کی وجہ سے مافیا بن جائیں گے، ہم تمام کافروں کے گھروں کی چھتیں سونے و چاندی کی بنا دیتے. تمام کافروں کی. ایک کافر بھی روئے زمین پر جھونپڑے میں نہ رہتا، ٹیارٹ گارڈ کی چھت پہ نہ، گارڈر کی چھت پہ نہ رہتا، لینٹر والے چھت پہ نہ ہوتا. سب کی چھتیں سونے اور چاندی کی ہوتی، وَمَعَارِجَ، اور سب کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی، عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، جس کے ذریعے سے وہ چھتوں پر جاتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے چوکاٹیں سب سونے کی ہوتی. وَسُرُرًا، ان کے پلنگ اور چارپائیاں اور صوفہ اور فرنیچر سارا سونے کا ہوتا. عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، جن پر یہ بیٹھتے، لیٹتے، سہارا لیتے، آرام کرتے. وَزُخْرُفًا، اور ہم زخرف ان کو دے دیتے، تمام کافروں کو زخرف دے دیتے، یعنی سامان زینت، سونا و چاندی
اتنا فراوان دے دیتے ہیں ان کافروں کو کہ ان کی ساری زندگیاں سونے و چاندی کی ہوتی. ابھی بیچاروں کو ایک انگوٹھی مشکل سے ملتی ہے، سونے کی پہن لیتے ہیں. بھائی کہ حرام ہے مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی، لیکن کہیں سے چرا لیتے ہیں. آپ دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی پہ آئے دن جرائم، عورتیں جاتی ہیں شاپنگ کے لیے جیولری پر، یہ انگوٹھی دیکھی وہ انگوٹھی دیکھی، پھر وہ چرا بھی لیتی ہیں. اب انہیں نہیں پتا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہ ان کی تصویریں اتار رہے ہیں. ایسی خواتین ان کے حلیے سے لگتا ہے کسی کھاتے پیتے گھرانے کی ہیں، کسی اچھے خاندان کی ہیں، لیکن ٹی وی دکھاتا ہے ہائی روز کے یہ آئے دن کہ چوری کر رہی ہے، خاتون چوری کر رہی ہے، وہاں جا کر جیولری کی دکان پر موبائل چرا رہی ہے، انگوٹھیاں چرا رہی ہے. یہ زخرف خدا دے دیتا اگر یہ مافیا نہ بناتے تو. یہ زخرف ان کو ملنا تھا، یہ سامان زینت ان کو ملنا تھا اگر مافیا نہ بنتے. ابھی نہیں دیا، اس لیے چھوٹا ایک ایک تولہ جا کر خریدتے ہیں، دو دو تولے جا کر خریدتے ہیں، اور اس کے لیے مر مٹتے ہیں، اور اس کے لیے رشتے توڑ دیتے ہیں، اس کے لیے ظلم کرتے ہیں. شادیاں کرتے ہیں، بہو آتی ہے، لڑکی آتی ہے، پہلے اس کو دیکھتے ہیں کتنا زیور لے کر آئی ہو، کتنا جہیز لے کر آئی ہو. خوب یہ سب اسی زمرے میں لوگ آتے ہیں. ابھی نہیں دیا ان کو، کیونکہ مافیا بن جاتا ہے، ورنہ اللہ نے یہ دے دینا تھا، فراوان مقدار میں دینا تھا. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، اور یہ سب کچھ لما متاع الحیات الدنیا، یہ اس لیے تھا، اس لیے کافروں کو دینا تھا اگر یہ مافیا نہ بناتے، اس لیے دینا تھا کہ یہ متاع دنیا ہے. وہ متاع دنیا کافر کے لیے جچتا ہے، لیکن متقی کو یہ وعدہ نہیں دیا کہ اگر خدا کی عبادت کریں ہم اس کا گھر اور سیڑھیاں اور پلنگ اور برتن اور ڈشیں اور ڈونگے سارے ہم سونے کے بنا دیں گے، گھڑیاں اور انگوٹھیاں ساری سونے کی ہو جائیں گی. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت مکمل طور پر انحصاری طور پر متقیوں کے لیے ہے. سونا و چاندی و زخرف و زینتیں کافروں کے لیے، اور عاقبت و آخرت خالصتاً کسی شراکت کے بغیر فقط متقین کے لیے ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت متقین کے لیے ہے جنہوں نے خدا کا تبادلہ نہیں، خدا کے بدلے یہ حطام دنیا نہیں لیا، سونا و چاندی نہیں لیا، خدا ہی کو لیا. متقی وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ ہی کو لیا اور اللہ کی پیروی کی اور اللہ کے احکام کی پیروی کی. خداوند تبارک و تعالیٰ نے آخرت خالصتاً ان کے لیے مقرر کر دی ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، تمہارے رب کے پاس آخرت فقط متقین کے لیے ہے. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو بھی خدا کی یاد، خدا کے ذکر، خدا کے نام سے، خدا کے راہ سے دور ہوگا، اندھا بن جائے گا، ایسے ہو جائے جیسے اندھا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا راہ خدا. بعضوں نے اپنے آپ کو اندھا بنایا ہوا ہے، نابینا بنایا ہوا ہے، گویا انہیں پتہ ہی نہیں ہے راہ خدا کیا ہے. پتہ ہے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو عاشی بنایا ہوا ہے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو اندھا بنایا ہوا ہے. جیسے ہمارا کچھ کام کرنے کو جی نہیں کرتا تو ہم جان بوجھ کر، جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اگر لوگوں سے پوچھیں یہ کام ہے، یہ مسجد ہے، یہ نماز ہے، فلاں ہے، جمعہ ہے، اچھا وہ ہمیں پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا. جان بوجھ کے اندھا بنا ہوا ہے، کور بنایا ہوا ہے اپنے آپ کو. جب ایک انسان خدا کی راہ کے بارے میں جان بوجھ کے اپنے آپ کو اندھا بنا لے کہ گویا اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، نقیض لہو شیطانا، ہم شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیں گے. فہو لہو قرین، اور وہ اس کے ساتھ قرین بن جائے گا. قرین جدا نہ ہونے والا ساتھی، ایسا ساتھی جو جڑ جائے، جو پیچھا نہ چھوڑے، جدا نہ ہو. شیطان کو ہم ان کا دوست بنا دیں گے، ساتھی بنا لیں گے، ان کی زندگیوں میں قریب لے آئیں گے، پارٹنر بنا دیں گے. ایسا شیطان جو اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا.
جو بھی رائے خدا کے بارے میں اپنے آپ کو اندھا بنائے گا شیطان کی گرفت میں چلا جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ ان کی علامت یہ ہے کہ شیطان راہ خدا سے اس کو روک کے رکھے گا، لیکن اس کے دل میں یہ احساس ڈالے گا کہ تو ہے خدا کی راہ پر، ہدایت پر ہے، تو اللہ کی راہ چھوڑ کر بھی تو ہدایت پر ہے۔ شیطان یہ احساس اس کے دل میں رکھے گا ہمیشہ کہ تو سب کچھ کر کے بھی ہدایت یافتہ ہے، تو پکا جنتی ہے، تو نہیں جائے گا اور کون جائے گا، تو پکا مومن ہے، مومنوں سے بھی بڑھ کر ہے، سب کچھ کر کے تجھ سے بڑا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ شیطان اس کو بتاتا ہے، یہ قرین اس کو بتاتا ہے کہ تیرا مقام ادھر کنفرم ہے، ریزرو ہے، جنت تیرے لیے، باقی تگ و دو کریں، تو مطمئن رہے، تیرے لیے ہر چیز فراہم ہے۔ خوب متقین کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے توجہ فرمائیں کہ یہ مقام کہ جو با تقوی زندگی بسر کریں انہیں خدا نے اپنے حصار میں لیا ہے، اپنے سائے میں لیا ہے۔ با تقوی لوگ دنیا و آخرت میں اللہ کے ظل و سائے میں ہیں، لیکن جو کافر ہیں انہیں خدا نے سونا و چاندی کے سپرد اور سونا و چاندی کے ان کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ انہیں حق یہ بنتا تھا کہ انہیں فراوان سونا و چاندی دیا جائے، لیکن ان کے مافیا بننے کا خطرہ ہے۔ لطف اندوز ہوتے اگر خرابی نہ کرتے تو ہم سارا سونا و چاندی انہیں کو دے دیتے، لیکن اس خطرے کی پیش نظر ابھی نہیں دیا، لیکن جچتا تھا، بنتا تھا ان کے لیے کہ ان کو یہ سزا دی جائے، سونا و چاندی کی سزا ان کو دی جائے۔ جیسے ابھی شرطیں لگاتے ہیں نا کچھ لوگ، کھانے کی شرط لگاتے ہیں کہ میں 5 کلو پکوڑے کھا جاؤں گا، مثلا 10 کلو جلیبی کھا جاؤں گا، کھا جاتا ہے، اور آخری لقمے کے ساتھ لقمہ اندر جاتا ہے، جان باہر آ جاتی ہے۔ یہ آیا انعام ہے یا سزا ہے؟ 10 کلو سموسے کھانا، 10 کلو پکوڑے کھانا، آپ دے دیں، کسی کو بھی دے دیں، پہلے بہت خوش ہوگا کہ مجھے 10 کلو پکوڑے دے دیے ہیں، لیکن یہ 10 کلو پکوڑے اس کی ہلاکت کے لیے دیے ہیں، تباہی کے لیے دیے ہیں۔ کتنے روتے ہیں عورتیں آ کر، مائیں بہنیں اس کی آ کر روئیں گی کہ تو پکوڑے نہ کھاتا، تو تھوڑے کھا لیتا، تو بغیر پکوڑوں کے ہی رہتا۔ پھر وہ بین کرتی ہیں میت کے اوپر، اتنے دکھیا بین کہ پکوڑے بنانے والے کو بھی رونا آ جاتا ہے کہ میں نے بیچے کیوں اس کو۔ یہ سزا ہے، یہ اس زندگی کی سزا ہے، ہوس کی سزا ہے، خواہش کی سزا ہے۔ خواہش کی سزا کہ خواہش کے ذریعے اس کو مارو، ہوس کی سزا یہ کہ ہوس کے ذریعے اس کو تباہ کرو۔ اس لیے خداوند کا فرمانا ہے کہ اگر یہ مافیا نہ بنتے تو ہم انہیں بہت کچھ دے سکتے تھے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ سب کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کے سائے میں خدا زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک لحظے کے لیے خدا ہمیں اپنی توجہ سے دور نہ فرمائے، اپنے لطف سے دور نہ فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ اے پروردگار، ایک لحظے کے لیے بھی ہمیں اس متاع دنیا کے حوالے نہ کرنا، ایک لحظے کے لیے بھی، ایک پلک جھپکنے کی حد تک بھی پروردگارہ ہمیں اپنے حال پر نہ چھوڑنا۔ اے پروردگار، ہمیشہ اپنے لطف و عنایت کا سایہ سب کے سروں پر قائم فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ،
وصبطي الرحمة وعلي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام ومحمد بن علي اللهم صل على محمد وجعفر بن محمد اللهم صل على محمد وموسى بن جعفر اللهم صل على محمد وعلي بن موسى اللهم صل ومحمد بن علي وعلي بن محمد اللهم صل على محمد والحسن بن علي اللهم صل على محمد والحجة بن الحسن القائم المهدي اللهم صل على محمد وجج الله على عباده وأمناؤه في بلاده واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنی زندگیاں تقوی کی بنیاد پر قائم کریں کہ اللہ نے انسان کی حیات کے لیے تقوی کو ضابطہ بنایا ہے اور انداز زندگی و طرز زندگی مقرر کیا ہے۔ اپنی زندگیوں کو دنیا و آخرت کے خطرات سے بچانے کے لیے الہی تقوی اختیار کریں۔ بے تقوی لوگ ہلاکت کا باعث ہیں۔ مافیا جو آج پوری دنیا میں قائم ہے، جس نے عام لوگوں کے لیے و بالخصوص مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے جینا مشکل کر دیا ہے۔ بے تقوی لوگ جتنے طاقتور ہوں اتنے زیادہ پست و گھٹیا ہو جاتے ہیں۔ جس کی مثال آج دنیا کے اندر قائم ہے، وہ موجود ہے اور مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تمام دنیا اسلام ان پست و گھٹیا لوگوں کی ظلم و ستم کی آماجگاہ ہے، اور ساتھ حتیٰ نام نہاد مسلمان جو باعث ننگ اسلام ہیں، وہ باعث شرمساری ہیں مسلمین کے لیے۔ ایسے لوگ منسوب ہیں اسلام کے ساتھ، آل سعود جیسے، بحرین میں آل خلیفہ جیسے، اور عرب ممالک میں یا دیگر ممالک میں ایسے مہر شیاطین کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقتاً ننگ و عار ہیں مسلمانوں کے لیے، جنہوں نے پاکستان جیسے ملک کو ناامن قرار دیا ہے، آگ میں جھونک دیا ہے، یہاں دہشت گرد لشکر بنائے ہیں اور تکفیری شجرہ خبیثہ عالم اسلام میں کاشت کیا ہے، گاڑا ہے، اس کی مدد کی ہے، آبیاری کی ہے، اور اسے فتنہ بنا کر دنیا اسلام و جہان اسلام میں تائید و مدد کر رہے ہیں، اس کی کھل کے کر رہے ہیں، اور باقی کچھ چپ رہ کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ترکی، آل سعود، قطر، متحدہ عرب امارات اور ان کے دیگر ساتھی، یہ سب پیش ہیں عالم اسلام میں فتنہ گری کے لیے۔ وہ ابھی کھل کے بے شرمی کے ساتھ، جیسا پہلے اخباروں میں یہ بیان دیتے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اب وہ دشمنی و خباثت و پستی
عملی کر رہے ہیں، جن میں ایک اعلان جو اسرائیل نے کیا ہے کہ ہم عنقریب متحدہ عرب امارات میں اور سعودی عرب میں ہم اپنے سفارتی دفاتر کھول رہے ہیں۔ یہ جو بظاہر فلسطین کے حامی اور مسجد اقصیٰ کے حامی اپنے آپ کو ثابت کرتے تھے، اب باقاعدہ طور پر رسمی طور پر اسرائیل کے دفاتر، سفارتی دفاتر اپنے ممالک میں قائم کر رہے ہیں۔ ان کے تعلقات قدیم سے ہیں، دیرینہ ہیں۔ اور چند روز قبل ایک سابقہ سیاسی عہدیدار نے، سابقہ بلکہ کہیں وزیر خارجہ، پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں اس نے کہا میں خود گیا ہوں، پاکستان کا وزیر خارجہ اسرائیل گیا ہے اور دورہ کر کے آیا ہے مشرف کے دور میں۔ وہی جو مختار ثقفی ہے پاکستانی شیعوں کا، اس مختار کے دور میں شیعہ بہت ایمان رکھتے ہیں پرویز مشرف پر۔ اسرائیل کا باقاعدہ وزیر خارجہ نے، اس کے عہد کا جو وزیر خارجہ تھا، اس نے بیان دیا ہے کہ میں باقاعدہ گیا ہوں اسرائیل مشرف کے کہنے پر، اور جا کر ان سے بات چیت کر کے آیا ہوں اور تعلقات قائم کر کے آیا ہوں۔ یہ وزیر خارجہ کا 2-3 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا ٹی وی کے اوپر بیان آیا ہے تبصرہ۔ اور پھر اس نے کہا کہ مشرف دور میں ہی پاکستان میں یہ مختلف سیاسی میٹنگز کے اندر اور جہاں صاحبان اقتدار و اختیار بیٹھتے تھے، طے پایا کہ ایک بھاری وفد جائے اسرائیل اور پھر اسرائیلی وفود آئیں پاکستان۔ یہ مشرف کے دور کی بات ہے۔ خوب ظاہر ہے مشرف کے دور کی بات میں آل سعود اسرائیل کے ساتھ کہتے تھے کہ اگر ایک دن ایسا آ گیا کہ ایک طرف ایران اور ایک طرف اسرائیل، تو ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے، یا ایران کے خلاف کے لیے ہم یہود کو و اسرائیل کو ساتھ ملائیں گے، اور دے رہے تھے ساتھ۔ ظاہر ہے حزب اللہ کے خلاف جو جنگ ہوئی 33 روزہ، اس میں مکمل طور پر اسرائیل کی مدد کی عرب ممالک نے، اور یہی 2-3 قطر، عرب امارات اور آل سعود نے باقاعدہ کھل کے مدد کی۔ اور اب اس زمانے کے تعلقات اب باقاعدہ برملا ہو رہے ہیں۔ اعلان کر دیا اسرائیل نے کہ ہم وہاں پر اپنی سفارتی دفاتر کھول رہے ہیں ان ممالک کے اندر، یعنی خفیہ تعلقات اب علنی تعلقات میں بدل گئے ہیں۔ اور یہ اعلان اسرائیل نے بھی کیا، عرب دنیا نے بھی کیا، میڈیا پہ بھی آ گیا، پاکستانی وزیر خارجہ سابقہ نے بھی کہہ دیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ رد عمل اس کا کیا ہے۔ کتنی عجیب لگی بات لوگوں کو؟ کسی کو عجیب نہیں لگی، نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی مسلمان کو، نہ کسی عالم دین کو، نہ کسی شیخ الاسلام کو، نہ کسی حجت الاسلام کو، نہ کسی شیخ الحدیث کو، نہ کسی اور دینی، مذہبی، سیاسی، قومی لیڈروں میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں ہوئی کہ ٹھیک ہے، ایک تو معمول کی بات ہے اسرائیل جانا، اسرائیل آنا، اسرائیل سے تعلقات، اسرائیل کے دفاتر بننا، کسی نے تبصرہ تک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اتنی معمول کی بات نظر آنے لگی سب کو۔ اور یہ جنایت و یہ خیانت اس حد تک آگے بڑھی ہے کہ مسلمان اس حد تک لا تعلق و بے حس ہو گئے ہیں کہ اب اسرائیل کے ساتھ کھل کے سفارتی تعلقات ہو رہے ہیں اور وفود آ جا رہے ہیں مسلمان ممالک کے۔ قومیں بھی بے حس ہیں اور ان کے لیڈران بھی اور ان کے قائدین بھی بے حس ہیں۔ خوب یہ پستی کی طرف سفر ہے۔ ان فتنوں نے امت اسلامیہ کو بہت پستی کی طرف ڈال دیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ بے ضمیر ہو گئے ہیں، بے وجدان ہو گئے ہیں، ضمیر مر گیا ہے ان کا۔ اور جس طرح باقی جنایتوں پر چپ رہتے ہیں اور باقی سانحات پر سکوت اختیار کرتے ہیں، بلکہ مدد دیتے ہیں، الٹا تعاون کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں، اسی طرح اس سے بھی زیادہ پستر ہو کر مسلمانوں کے ازلی و ابدی دشمن خدا صہیونزم
یہودیت بھی نہیں، یہودیت سے بہت آگے ناپاک تر از یہودیت صہیونزم ہے، جس کا اسرائیل مرکز ہے، وہ گڑھ ہے، اور وہاں جا کر یہ ملتے بھی ہیں، تعلقات بھی قائم کر رہے ہیں، اور کاروباری روابط بھی استوار کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے باقاعدہ معاہدہ کیا ہے کہ آل سعود کو ایٹمی طاقت بنائے گا، اور سابقہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بتایا، اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل جا کر ایٹمی مدد لینے کے لیے اسرائیل سے گفتگو کی ہے، کہا گیا تھا ہمیں کہ یہ جا کر ان سے مدد لو کہ ہماری مدد کرے۔ خوب آپ توجہ کریں، اسرائیل پاکستان کے پڑوس میں، ہندوستان میں مسلط ہے مکمل طور پر، یعنی جس طرح پاکستان عربوں کے حوالے ہے، عرب شکاری، آج کل ایک عدالت میں بحث چل رہی ہے، پڑھتے ہوں گے کہ پرندوں کے شکار کے لیے عرب آتے ہیں، نایاب پرندوں کے شکار کے لیے پاکستان۔ یہ مہاجر پرندے ہیں جو سردیوں میں پاکستان آ جاتے ہیں اور گرمیوں میں سائبیریا کے علاقے میں روس میں چلے جاتے ہیں، قطبی علاقوں میں۔ یہ پرندے بہت نایاب و قیمتی ہیں، ان پرندوں کی نسل ختم ہو رہی ہے، اور پاکستان کی کورٹ نے، ظاہراً سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے اس کا شکار ممنوع قرار دیا ہے۔ حکومت کی طرف سے پہلے سے ممنوع تھا، اور اب حکومتی وکلاء دلائل دے رہے ہیں پاکستان کی عدالت میں کہ اگر ہم نے اس شکار پہ پابندی لگائی تو عرب دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور جتنے پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں بے روزگار ہو جائیں گے، اور عرب ناخدا ہمارے ناراض ہو جائیں گے، ہم یتیم ہو جائیں گے، ہم بے سہارا ہو جائیں گے۔ رو رہے ہیں جا کر کہ خدا را اس شکار پہ پابندی نہ لگائیں اور ان عربوں کو آنے دیں۔ بڑا علاقہ بیچ دیا ہے، وہاں انہوں نے اپنے ایئرپورٹ بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے بعض علاقوں میں، انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ہے یہ علاقہ۔ شاید جغرافیے پہ دقیق میں نے نہیں دیکھا، لیکن احتمالاً ادھر راجستھان بنتا ہے اور ادھر یہ علاقہ بنتا ہے، یا اس کے قریب بنتا ہے یہ علاقہ۔ خوب آپ جانتے ہیں کون سا علاقہ ہے پاکستان میں جو باقاعدہ طور پر دے دیا گیا ہے، فروخت کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے حوالے۔ یہی کام ہندوستان نے اسرائیل کے ساتھ کیا ہے۔ ہندوستان نے بھی اپنا بہت سارا علاقہ اسرائیل کو بیچ دیا ہے، وہاں باقاعدہ اسرائیلی چھونیاں ہیں، وہاں اسرائیلیوں کا آنا جانا ہے۔ اسرائیل اور ہندوستان میں روزانہ شاید 8 سے 10 پروازیں تبادلہ کرتی ہیں، 8 یا 10 پروازیں روزانہ، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، میں ایک محتاط رقم بتا رہا ہوں کہ روزانہ ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان اتنی کثرت سے رفت و آمد ہے۔ کون آتا ہے، کون جاتا ہے وہاں پر؟ اسرائیل کے ساتھ ہندوستان کو کیا چاہیے، ہندوستان میں اسرائیل کو کیا چاہیے؟ اب پاکستان ہر چیز پہ چیختے ہیں، لیکن آج تک پاکستان نے اعتراض نہیں کیا کہ اسرائیل ہندوستان میں کیا کر رہا ہے۔ یہ اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، کعبہ کا دشمن، یہ کیا کر رہا ہے ہندوستان میں؟ یوں تو نہیں کہ پاکستانیوں کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہے۔ اور اسرائیل کے ہندوستان آنے میں پاکستان خطرہ محسوس نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ اب ظاہر ہے اندر سے کوئی تحفظ ہے ان کے پاس، جس وجہ سے یہ آواز ہی نہیں اٹھاتے، بات ہی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں اس کے اوپر حساسیت؟ آپ معلومات لے لیں، یہ تو آپ وہ معلومات ہیں جو آپ کو اخباروں میں اور میڈیا میں اور انٹرنیٹ پر آپ کو میسر ہیں، کوئی خفیہ باتیں نہیں ہیں، یہ عام آپ روزانہ معلوم کر لیں کہ تل ابیب سے کتنی پروازیں روزانہ ہندوستان کے مختلف ایئرپورٹس پر آتی ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ روابط کی سطح کیا ہے، تبادلہ کیا ہو رہا ہے، عمل دخل کتنا ہے، اور وہ ملک کس طرح اسرائیل کے سپرد کیا گیا۔ پورے علاقے اسرائیل کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ مثلا اسرائیل کے ریٹائرڈ فوجی، بیمار فوجیوں کے لیے ایک پورا وسیع علاقہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، جو وہاں آ کر وہ اپنی ایک آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ پوری اسٹیٹ ہے جس میں سب چیز فری ہے ان کے لیے، جیسے عربوں کے لیے پاکستان فری ہے، اس لیے اسی طرح
اسرائیل کے لیے ہندوستان فری ہو گیا ہے، لیکن کوئی حساسیت نہیں ہے، کہیں بھی کوئی حساسیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اسرائیل کے ذریعے جن چیزوں کو خطرہ ہے ان سے مسلمانوں نے کب کا تعلق اپنا کاٹ لیا ہے۔ صرف ایک گروہ، ایک امت اسلامی کا ایک طبقہ اور ایک ملک فقط حساسیت رکھتا ہے اسرائیل کے اوپر، ایران اور عالم تشیع، دنیا تشیع و رہبران شیعہ اسرائیل کے اوپر حساسیت رکھتے ہیں۔ باقی تمام دنیا کی حساسیت ختم ہو گئی، خصوصاً عربوں کی، اور پاکستانی جو عربوں کے تابع ہیں یا محتاج ہیں عربوں کے گدائی کی وجہ سے، تقدی کی وجہ سے، انہوں نے بھی اسرائیل کے اوپر اپنی حساسیت ختم کر دی۔ اور اتنا عجیب و غریب بیان وزیر خارجہ کا سابقہ کا سامنے آیا ہے، لیکن کسی نے کوئی، نہ میڈیا نے، نہ اخباروں نے، نہ پارلیمنٹ نے، نہ سیاستدانوں نے، نہ مذہبیوں نے، نہ غیر مذہبیوں نے، کسی طبقے نے کوئی حساسیت ظاہر نہیں کی ہے۔ خوب یہ باتیں بتاتی ہیں کہ درپردہ فتنوں نے امت اسلامیہ کو کہاں پہنچا دیا ہے، شیطانی منصوبوں نے ہمارا کیا حال کر دیا ہے، اور ہم آج کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان اتنا بے غیرت ہو جائے، ایک مرد کہ دن دہاڑے نعوذ باللہ اس کی ناموس کے ساتھ تجاوز ہو، اور وہ سامنے بیٹھا ہوا دھوپ سینک رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے، ہوکے کے کش لے رہا ہے، اور تعریفیں کر رہا ہے اس شخص کی جو یہ حرکت اس کی ناموس کے ساتھ کر رہا ہے، وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، تیرے کیا کہنے۔ یہ کام، یہ حالت اس وقت دنیا اسلام کی بن چکی ہے، یہ بے غیرتی، یہ بے حسی اس وقت دنیا اسلام کے اوپر طاری ہو گئی ہے، اور اس قدر وہ حاوی ہو گئے ہیں۔ اور اس میں بہت سارے ممالک ہیں، ظاہر ترکی باقاعدہ طور پر اسرائیل کے ساتھ سفارتی رسمی تعلقات کب کے ہیں، اور اب ترکی جو خباثت دکھا رہا ہے کہ داعش کو سب سے زیادہ مدد دینے والا ملک بن گیا ہے، زمین و بارڈر اپنے اس کے لیے کھول دیے ہیں، ان کے لیے ٹریننگ چھاؤنیاں قائم کی ہیں، اور دو ملکوں کا تیل، پیٹرولیم لوٹ رہا ہے۔ داعش عراق کا تیل موصل سے اور سوریا کا تیل، پیٹرولیم نکال کر ترکی کو بیچ رہے ہیں۔ اور یہ جو حادثہ ہوا ہے، روس کا جہاز ترکی نے گرایا ہے، یہ جہاز اصل میں انہی ٹینکرز کو بمبارمنٹ کرنے کے لیے آیا تھا، جو آئل ٹینکر سوریا سے تیل، چوری کا تیل لے کے جا رہے تھے۔ 500 یا 1500 کے قریب ٹینکر تھے جو تیل لے کے، جس طرح نیٹو کے تیل ٹینکر آتے ہیں تیل لے کے افغانستان جاتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی سڑکیں ساری تباہ کر دی ہیں اور یہ راہداری لیتے ہیں ان سے۔ کچھ عرصہ پہلے مذہبی تنظیموں نے یا کچھ لوگوں نے شور مچایا تھا یہ ٹرک ہم نہیں گزرنے دیں گے، اور پھر خاموشی سے بیٹھ گئے، ٹرک گزر رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں۔ خوب یہی حال وہاں پر ہے کہ روزانہ سینکڑوں ٹینکر سوریا و عراق کا تیل لوٹ کے ترکی منتقل کر رہے ہیں، اور وہ مفت میں یہ تیل اس حمایت کے بدلے میں، یعنی تیل کی موجودہ قیمتوں سے بہت نچلی سطح پر تیل خرید رہے ہیں۔ اگر تیل کی مثلا فی بیرل $50 قیمت ہے تو ترکی $15 میں داعش سے خرید رہا ہے، $15 فی بیرل تیل داعش سے لے رہا ہے، اور $15 فی بیرل کے لحاظ سے داعش تقریباً 6 مہینوں کے اندر $2 کھرب کا تیل بیچ چکا ہے ترکی کو۔ 15 قیمت اتنی ڈاؤن ہے، اب آپ مقدار کا اندازہ لگا لیں کہ کتنا تیل دو ملکوں کا ایک دہشت گرد تنظیم لوٹ کے اور وہ دوسرے ملک کو بیچ رہی ہے، اور انہوں نے یہ حرکت وہاں پر انجام دی ہے۔ یہ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا اسلام ہے، یہ دنیا اسلام کے حکمران ہیں، شرق میں، غرب میں، عرب میں، عجم میں، ہر طرف۔ اور اس وقت ناموس دین
کا محافظ فقط تشیع ہے۔ الحمدللہ کہ یہ فخر و یہ افتخار تشیع کے نصیب میں آیا ہے کہ جب سب خیانت کر رہے ہیں، جب سب رذالت پہ اتر آئے ہیں، جب سب خباثت پہ اتر آئے ہیں، تشیع نے عزت کا میدان ترک نہیں کیا اور اس کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ تشیع نے میدان خالی نہیں کیا، ابھی تک ان کے سامنے میدان میں قائم ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اسی سے ان کی بوکھلاہٹ بھی ہے۔ اور تشیع کے پاس جو طاقت ہے، بہت بڑی عظیم طاقت، اللہ نے جو طاقت تشیع کو عطا کی ہے، لطف الہی سے ملی ہے، وہ یہ عزاداری کی طاقت ہے۔ عزاداری کی طاقت استعمال تو ہو رہی تھی، فائدہ تو اٹھا رہے تھے لوگ، لیکن کون اٹھا رہا تھا؟ خوب آپ جانتے ہیں، مثلا پاکستان میں عزاداری سے کون فائدہ اٹھا رہا تھا؟ تشیع، مکتب تشیع کے علاوہ ہر ایک فائدہ اٹھا رہا تھا، ہر آدمی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اب عام مارکیٹ والے فائدہ اٹھا رہے تھے، چاول چنے بیچنے والے فائدہ اٹھا رہے تھے، شیر مال بیچنے والے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ یہ معروف قصہ ہے، میں نے بھی مجالس میں کئی دفعہ ذکر کیا ہے، آپ خود بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ کراچی میں ایک مشہور کمپنی ہے، شیر مال بیچتی ہے۔ شیر مال تو جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ ڈکشنری میں دیکھ لینا جا کے، شیر مال روٹی ہے ایک خاص قسم کی، بیکری کی بنی ہوئی، جو تبرک کے طور پر مجالس میں زیادہ بانٹتے ہیں، کراچی میں خصوصاً، اور وہاں پر کروڑوں روپے کا شیر مال تبرک کے طور پر ایام اعزاء میں مجالس میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ شیر مال بنانے والی کمپنی یہ طالبان کی سب سے بڑے سپورٹر ہیں، جن کے اوپر گورنمنٹ نے بھی پابندی لگائی ہوئی ہے، کالعدم ہے۔ یہ شیر مال ان کا ہے، یہ انڈسٹری ان کی ہے، بیچتے شیعوں کو ہیں۔ شیعوں کو ان کی مجالس میں شیر مال تبرک بیچ کر اس سے نفع کماتے ہیں، نفع کما کے دہشت گردوں کو مدد دیتے ہیں۔ اور لکھا ہوتا ہے، ابھی لاہور میں بھی ایک جگہ میں گیا مجلس پڑھنے، وہاں خوبصورت بینر، سب سے خوبصورت بینر یہ تھا کہ تبرک کے لیے آئس کریم نام لکھے ہوئے تھے نیچے، امپورٹڈ آئس کریم خصوصی رعایت پر مجالس میں تبرک کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے۔ جو مومنین مجالس میں آئس کریم کھلانا چاہتے ہیں تبرک کے طور پر، لنگر، وہ اتنے ڈسکاؤنٹ پر انہیں ملے گی۔ وہ آپ توجہ کریں کون کون سی کمپنیاں مجالس سے عزاداری سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ساؤنڈ والے فائدہ اٹھاتے ہیں، منڈی والے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹینٹ والے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر طبقہ، کاروباری طبقہ، اور ان کا حق بنتا ہے، کیوں کہ اس کے بدلے میں کچھ دیتے ہیں۔ لیکن کچھ طبقات جو عزاداری سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں، ان کا حق نہیں بنتا، وہ غلط فائدہ اٹھا جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ فائدہ وہ اٹھا جاتے ہیں۔ جیسے وہ پیشہ ور لوگ جو آتے ہیں، آدھ گھنٹہ مجلس پڑھتے ہیں، لاکھ روپے فیس لے کر چلے جاتے ہیں۔ چنے والے نے تو چنے کی بوری تو دی ہے کم از کم، اس نے، وہ تو حرام نہیں لے رہا، کچھ بیچا ہے، اس کا بدلہ لے رہا ہے۔ شیر مال والا بالآخر کچھ دے رہا ہے، اس کے بدلے میں کچھ لے رہا ہے۔ لیکن یہ مداری کیا دے رہا ہے، جس کی اتنی بھاری قیمت لے رہا ہے، یہ کیا دے رہا ہے آپ کو؟ یہ گمراہی دے رہا ہے اور آپ سے پیسہ لے رہا ہے۔ آپ توجہ کریں، عزاداری فوق العادہ غیر معمولی طاقت ہے عزاداری کے اندر، لیکن یہ طاقت دوسرے لوگ، مافیا فائدہ اٹھا رہا تھا اس سے۔ الحمدللہ انقلاب اسلامی کی برکت سے آج عزاداری کو وہ جہت نصیب ہو گئی ہے، وہ رخ عزاداری کا اس طرف مڑ گیا ہے جس طرف امام حسین علیہ السلام کے کاروان کا رخ تھا۔ جس طرف امام کا رخ تھا اس طرف اب عزا کا بھی رخ ہوتا جا رہا ہے، اور جس طرف کاروان زینبی کا رخ تھا اس طرف اب عزاداری کا بھی رخ ہوتا جا رہا ہے۔ خوب ہم جانتے ہیں کہ ایک کاروان حسینی تھا اور ایک کاروان زینبی تھا۔ کاروان حسینی کدھر جا رہا تھا، کیا چھوڑ کے کدھر جا رہا تھا، اور کاروان زینبی کہاں سے کہاں جا رہا تھا؟ اگر جغرافیائی طور پر ہی ہم دیکھیں تو حسین گھر چھوڑ کے میدان جنگ میں جا رہے تھے، گھر چھوڑ کے جا رہے تھے،
یعنی رخ میدان کی طرف تھا. اور کس کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے تھے؟ طاغوت کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے تھے، ستمگر کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے تھے. یہ بات میں نے عشرۂ محرم کی مجالس میں بھی عرض کی ہے کہ عزاداری کی جہت، ڈائریکشن وہی ہو جو قیام حسین علیہ السلام کی ہے، اور عزادار کا رخ ادھر ہو جدھر عزادار کے امام کا رخ ہے، جدھر حسین ابن علی کا رخ ہے. حسین ابن علی یزید سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ یزید نے بنو ہاشم کو قتل کیا ہے، اہل بیت کو قتل کیا ہے، آل رسول کو قتل کیا ہے. اس وقت تک تو یزید نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، اس وقت تک تو یزید قاتل نہیں تھا، اہل بیت کا قاتل نہیں تھا. پس کیوں سید الشہداء اس شدت کے ساتھ یزید کے مقابلے میں نکلے کہ امام حسین علیہ السلام کو ہر شخص نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، ترک کر دیں یہ ارادہ، چونکہ اس جنگ کے انجام ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شہادت ہے، موت ہے، اسارت ہے. امام علیہ السلام فرما رہے تھے ایسے ہی ہے، مجھے بھی معلوم ہے یہ اس کا انجام ہے. ہر ایک کے کہنے کے باوجود سید الشہداء اپنے ارادے سے نہیں پھرے. سب نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیے، خواتین نے، مردوں نے، اپنوں نے، دوسروں نے، غیروں نے، جو بھی ملا راستے میں سید الشہداء کو، پہلی بات یہی تھی اس کی کہ اے حسین آپ نہ جائیے، اس جنگ کی طرف نہ جائیے، آپ یمن چلے جائیں، فلاں علاقے میں چلے جائیں، کہیں اور جا کر پناہ لے لیں. لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے لیے جانا لازمی و ضروری، اور گئے. حتیٰ کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا تو امام واپس نہیں آئے گھر کی طرف، پھر بھی سفر آگے جاری رکھا. جب کوفہ والوں نے بے وفائی کی تو امام واپس آ جاتے، مدینہ آ جاتے واپس. لیکن آگے بڑھے پھر کربلا کے قریب جا کر عمر سعد کے بھیجے ہوئے پہلا لشکر آیا، 1000 فوج، اور ابن یزید رہائی کی سربراہی میں، اور انہوں نے آ کر امام کا راستہ روکا. خوب امام کا رخ کس طرف تھا؟ طاغوت کی طرف، کہ طاغوت کو سرنگون کرنا ہے، طاغوت کو پائمال کرنا ہے، طاغوت کو نیست و نابود کرنا ہے، طاغوت کو محو کرنا ہے، امت مسلمہ کو اس طاغوت سے نجات عطا کرنی ہے. خوب جناب زینب اولیاء اگرچہ اختیاری سفر نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام کا اختیاری سفر تھا، حضرت زینب اولیاء کا سفر اختیاری نہیں تھا، جبرن لے گئے، اسیر کر کے لے گئے، باندھ کے لے گئے. لیکن اس جبری سفر میں، غیر اختیاری سفر میں، بی بی نے اس کو اختیاری سفر میں تبدیل کر دیا. بائیں کہ اختیاراً نہیں جا رہی تھی بی بی اپنے کاروان کے ساتھ، اسیر و قید ہو کر گئیں. جب قید ہو کر گئیں، کوفہ کے بازار میں پہنچیں تو وہاں جا کر اپنے اس سفر و کاروان کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر حسین ابن علی کا رخ تھا. کدھر موڑ دیا؟ جہاں حسین ابن علی جدھر جا رہے تھے. آج حسین تو نہیں، حسین شہید ہو گئے ہیں، لیکن جناب زینب اولیاء نے فرما دیا، بتا دیا، ثابت کر دیا کہ اگر حسین شہید ہو گئے ہیں تو زینب زندہ ہے. وہی پیغام، وہی لہجہ، وہی بات، وہی سب کچھ لوگوں کے سامنے. وہ سب سے بڑھ کر جب شام پہنچی یزید کے دربار میں تو بی بی نے وہاں جا کر یہ نہیں کہا، معافی نہیں مانگی، معذرت نہیں کی، یہ نہیں کہا ہمیں آزاد کر دو، کوئی التجا و تقاضا و تمنا نہیں کہا ہمیں پانی دے دو، کچھ بھی نہیں مانگا، بلکہ یزید کو خطاب کیا، اے یزید تو سمجھتا ہے سر پہ تاج سجا کے، اس تخت پہ بیٹھ کے، اور یہ محفل سجا کر، اور ہمیں رسیوں میں باندھ کر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا ہے اور ہم ناکام ہو گئے ہیں. محلن محلہ، ذرا رک جا تو یہاں، تجھے پتا ہونا چاہیے. بی بی فرماتی ہیں کہ رسیوں میں بھی کامیاب ہم ہیں، اسارت میں بھی کامیاب ہم ہیں، تو ابھی بھی ذلیل ہے. یہ تاج، یہ سونا و چاندی کسی کو عزیز نہیں بناتے، اور یہ رسیاں کسی سے عزت چھین نہیں سکتی، یہ زنجیریں کسی سے عزت چھین نہیں سکتی. ہم اسی عزت کے مقام پر فائز ہیں. اور اس وقت یزید نے بی بی کے خطبے کا اثر زائل کرنے کے لیے دربار میں
ایک خطیب کو حکم دیا کہ جو ممبر پہ چڑھ کر تقریر کرو اور جواب دو اس خطبے کا. وہ درباری ملعون خطیب ممبر پہ چڑھا اور چڑھ کر اس نے درباری خطبہ دیا. درباری خطبہ اس کا یہ تھا کہ خدا کا شکر ہے جس خدا نے یزید کو عزت دی، یزید کے دشمنوں کو ذلیل کیا. یہ جملہ اس نے کہنا تھا کہ اب سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام اس طوق و زنجیر سمیت امام نے کمر سیدھی کی، گردن اٹھائی اور اس کو خطاب کیا، ایھا الخاطب، اے خطیب، اے درباری، اے سرکاری، اے بے ضمیر انسان، بے ضمیر خطیب، قد اشتریت، تو نے خرید لی ہے رضائے مخلوق، ناراضگی خدا کے بدلے میں. تو نے خدا کو ناراض کر دیا ہے، مخلوق کو تو راضی کر رہا ہے. قد اشتریت رضا الناس یا رضا المخلوق بسخط الخالق، تو نے عوام خوش کر دی، مخلوق خوش کر دی، اللہ ناراض کر دیا ہے، تو نے خدا کو ناراض کر دیا. پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، اے یزید، اب اس نے جو گستاخی کی ہے تو مجھے بھی ان لکڑیوں پر چڑھنے کی اجازت دے، میں بھی ان لکڑیوں پر چڑھ کر میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. امام نے نہیں کہا ممبر، چونکہ جو طاغوت کے دربار میں ہو، جس پہ سرکاری وظیفہ خار آ کر بیٹھ کے بات کر جائے، وہ ممبر نہیں بلکہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ ممبر نہیں ہوتا. امام نے نہیں کہا یہ ممبر ہے اور مجھے ممبر پہ جانے دے، فرمایا ان لکڑیوں پر مجھے بھی چڑھنے دے، اس لکڑی کے ڈھانچے پہ مجھے بھی کھڑا ہونے دے، میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. پھر امام نے وہاں پر مفصل خطبہ دیا، جس کے بعد یزید کو جب دیکھا کایا پلٹ گئی، ماحول بدل گیا. اب صفائیاں پیش کرنے لگا، کہنے لگا یہ میں نے نہیں کیا تھا کام، میں نے روکا ہوا تھا، میں نے نہیں کہا ہوا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دینا، سر دے دینا، یہ عبید اللہ ملعون نے یہ کام کیا ہے اور عمر سعد نے کیا ہے. اپنی برات کا اعلان کرنے لگا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. عزیز من، توجہ فرمائی آپ نے کہ کاروان اسرا یزید کے بالکل سامنے، نہ کسی مذاکرات کرنے والی ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یزید کی طرف سے وفد آیا ہوا ہے، ادھر سے اہل بیت کا وفد گیا ہوا ہے، ادھر سے حسین ابن علی کے بچے، بیبیاں، بیٹیاں، بہنیں، اور ادھر سے خود یزید دربار سجا کے بیٹھا ہوا ہے. بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اور امام رسیوں میں بھی طاغوت کو للکار رہے ہیں، بی بی زنجیروں میں بھی طاغوت کو للکار رہی ہیں. خوب، کیا ابھی بھی ہمیں نہیں پتا چلا کہ امام کا رخ کدھر تھا، امام کے قیام کا ہدف کیا تھا، کدھر جانا چاہتے تھے؟ عزاداری اس قیام کا تسلسل ہے. قیام کا تسلسل، اگر اس عزاداری کا رخ اس طرف نہ ہو جدھر حسین کا رخ تھا و جدھر زینب اولیاء کا رخ تھا، یہ حسینی عزاداری نہیں ہے، یہ رسم ہوگی کسی کے آبا کی، یہ رسم ہوگی کسی کی دیرینہ گھر کی، یہ عزائے حسینی و عزائے زینبی نہیں ہے. الحمدللہ آج وہ روح عزاداری کے اندر آ گئی. آپ نے دیکھا 40 گزرا کل پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص حرم سید الشہداء علیہ السلام میں ملینز لوگ زائرین و عزادار اکٹھے ہوئے، اور ان عزاداروں نے وہاں پر کیسے عزا کی. ملینز عزادار وہاں پر تمام دنیا سے جمع ہوئے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اصل اس اجتماع کا اصل رکن و ستون کہاں سے تشکیل پاتا ہے. اس عزا کا رخ آج ادھر ہو گیا ہے. اس عزاداری سے فتنہ گر اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں. 40 کا اجتماع جو کربلا میں ہوا، اس اجتماع سے ہی جنہوں نے یہ فتنہ تکفیریت و داعش کھڑا کیا، آج اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں، شکست خوردہ سمجھتے ہیں. 100 ممالک نے مل کر یہ فتنہ کھڑا کیا اور ایک ملک نے مل کر اس کا مقابلہ کیا. ایک ملک نے مل کر اس کا مقابلہ کیا. فرق کیا تھا؟ 100 ممالک نے جوہلا، نادان، خونخوار اکٹھے کیے، اسلحہ ان کے ہاتھ میں دیا، پیسے اور ڈالر ان کے اندر تقسیم کیے،
جو طاقت تھی، افرادی طاقت تھی ان کے پاس، اسلحے کی طاقت تھی ان کے پاس، اور پیسے کی طاقت تھی، یہ ساری طاقت جمع کر کے وہ لائے. کس لیے لائے؟ کہ ہم نے کربلا کا مزار نعوذ باللہ محو کرنا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک حسینی رہبر مقابلے میں کھڑے ہوئے اور امت کو حکم دیا کہ آپ نے کربلا و مکتب کربلا کا دفاع کرنا ہے. خوب یہ عزادار کلشنکوفیں لے کر نہیں جاتے، یہ عزادار بندوقیں لے کر نہیں گئے، ڈالر لے کر نہیں گئے، پا برہنا ننگے پاؤں نجف سے کربلا چل کے جاتے ہیں. پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر پہ کچھ بھی نہیں ہے، ہاتھ میں کوئی گن اسلحہ نہیں ہے. لیکن جب اس ولولے اور جذبے کے ساتھ یہ ننگے پاؤں لشکر جب کربلا کی طرف آتا ہے تو تکفیری اپنے بانیوں سمیت لرز جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. کیونکہ آج عزا کا رخ اس سمت میں نہیں ہے کہ مداری فائدہ اٹھائیں. آج عزا کا رخ اس طرف ہے جدھر زینب اولیاء نے یہ رخ ڈال دیا تھا. عزیزان، وہ محنت ضائع نہ کرنے دیں. خدا شاہد ہے، بی بی پر جفا ہے، یہ حسین ابن علی پر جفا ہے، یہ ظلم ہے حسین ابن علی پر کہ عزائے حسین کا رخ اس طرف سے موڑ دیا جائے جدھر حسین ابن علی نے اور جدھر زینب اولیاء نے یہ رخ موڑا تھا. عزا کا رخ اسی طرف رہنا چاہیے. یہ باشکو اجتماع جو ہوا، خوب آپ نے دیکھا اس میں شعار کیا تھے، اس میں نعرے کیا تھے، اس میں اجتماع کی نوعیت کیا تھی. ہر طبقہ، ہر قسم کا طبقہ تھا اس کے اندر، لیکن مجموعی طور پر جو اس کی جہت تھی وہ آپ مشاہدہ کریں کہ یہ مطابقت عزا کی قیام حسین کے ساتھ مطابقت پیدا ہو رہی ہے. اور خدا کرے انشاءاللہ تمام دنیا میں و بالخصوص پاکستان کے اندر بھی انشاءاللہ عزاداری مطابق ہو جائے کربلا کے، عزاداری مطابق ہو جائے عاشورہ کے، عزاداری مطابق ہو جائے زینب اولیاء کے کاروان کے اور زینب اولیاء کے خطبوں کے مطابق ہو جائے. بی بی نے یہ سلسلہ محنت سے قائم کیا ہے. عزیز من، اس طرح جناب زینب اولیاء نے محنت کی کہ سید ساجدین، جنہوں نے بابا کا میدان رزم بھی دیکھا، جنہوں نے پھوپھی کا میدان رزم بھی دیکھا، لیکن سجاد کو شام رلاتی تھی، کربلا نہیں. آنکھوں سے دیکھا کچھ شام کے اندر، اس لیے عمر بھر جب شام کا نام آتا تھا امام گریہ فرماتے، اور لوگ پوچھتے تھے کہ مولا شہادتیں کربلا میں ہوئی ہیں، آپ گریہ شام پہ کرتے ہیں، شام کو نہیں بھولتے. شام میں بہت ظلم ہوا. کچھ شام کا ماجرا سید ساجدین نے آنکھوں سے دیکھا اور کچھ جناب سیدہ نے سید سجاد کو بھی نہیں بتایا. وہ جب واپس آ گئیں نانا کے روضے پر آ کر نانا کو بتایا کہ نانا شام میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. لیکن بی بی جانتی تھی جو کچھ شام میں ہوا ہے وہ صرف نانا برداشت کر سکتے ہیں. لہٰذا بی بی نے لوگوں سے کہا، لوگوں میرے نانا کے روزے سے باہر چلے جاؤ، مجھے نانا سے کچھ بات کرنی ہے. لوگ چاہنے لگے کہ بی بی ہم بھی سنیں، آپ کیا فرماتی ہیں؟ کہا آپ صرف نانا سن سکتے ہیں. جب لوگ باہر چلے گئے تو بی بی نے اپنی آستینیں آگے بڑھائیں اور آستین الٹ کر بازوؤں سے اور نیلے زخموں کا نشان دکھا کر فرماتی ہیں، نانا یہ میرے بازوؤں کے اوپر جو نیلے زخموں کے نشان ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں. مجھے کربلا سے باندھ کر شام تک لے جایا گیا. اور پھر اس کے بعد وہ جملہ جو بی بی جو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا سوائے رسول اللہ کے وہ جملہ بیان فرمایا. بی بی فرماتی ہے، اے نانا اگر مقدور ہوتا، شرم و حیا مانے نہ ہوتی، میں اپنی پشت دکھانے کے قابل ہوتی. تازیانوں سے سیاہ ہو گئی ہے. کربلا سے شام تک تازیانے مارتے گئے، کوڑے برساتے رہے، لیکن اے نانا میں دین بچا کے آئی ہوں، میں حسین کا پیغام سنا کے آئی ہوں. اے عزادار، یہ زینب کی اس محنت کا نتیجہ ہے، اسے ضائع نہ کرنا. یہ بی بی نے بڑی دکھوں کو جھیل کر اتنے دکھ جھیلے
کہ امام فرماتے ہیں ام المصائب ہے، ہماری پھوپھی اماں ام المصائب ہے، مصائب کی ماں ہے۔ یہ درد و یہ مصائب زینب نے اس راہ میں جھیلے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ تو آگو ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگارہ بحق اسماء حسناء خود، بحق شہداء، بحق سید الشہداء، بحق زینب اولیاء، بحق اسرا، پروردگارہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کو ان فتنوں سے نجات عطا فرما، فتنہ تکفیریت و داعش کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور ان کے بانیوں کو رسوا فرما، پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگارہ انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں و دیگر مقامات پر و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، عالم مجاہد شیخ باقر النمر کی حفاظت فرما، آل سعود کو نیست و نابود فرما، ان کے ظلم و ستم سے عالم تشیع کو نجات عطا فرما، پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔